چلے نواز شریف کو تو 10 سال سزا ہو گئی، اب وہ بھی آئے گا. ایک منٹ سنیں اگلے جمعے آ رہے ہیں، باپ بیٹی آ رہے ہیں واپس پاکستان. بسم اللہ، ضرور آؤ، لیکن خدا کے واسطے نواز شریف نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش نہ کرنا. نیلسن منڈیلا نے 27 سال اپنی قوم کی آزادی کے لیے جیل میں گزارے، عظیم آدمی تھا. آپ 300 ارب روپیہ، 30,000 کروڑ روپیہ اس غریب قوم کا چوری کر کے اپنے بچوں کے نام پہ ان کے 16 کمپنیوں کے باہر لندن میں رکھ دیا. اور جب پاکستان کے لوگ جواب مانگے تو آگے سے کہے کہ جناب آپ کو کیا ہے، میرا اگر خرچے زیادہ ہے میری آمدنی سے، آپ کو کیا ہے. یعنی کہ شرم نہیں آتی اس کو کہ 3 بار پرائم منسٹر اپنے بچوں کو باہر بٹھا کے یہاں سے چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ. تو جب بچوں سے یہاں کی عدلیہ نے پوچھا کہ آگے ہمیں جواب دو کہ آپ بیٹھے بیٹھے اتنے اربوں پتی کیسے بن گئے، تو کیا کہتے بچے، دو بیٹے کیا کہتے، ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں. اگر وہ دو میں بیٹوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے حلال کا پیسہ کمایا ہے تو آ کے جواب دیں. مجھے انہوں نے 1 سال سپریم کورٹ میں رکھا، 1 سال. میں باہر سے اپنی حلال کی کمائی کرکٹ کھیلتا تھا، باہر ساری دنیا جانتی تھی. ادھر سے میں نے فلیٹ لیا آج سے 34 سال پہلے، وہ بیچ کے سارا پیسہ پاکستان لے کے آیا. مجھے سپریم کورٹ میں 1 سال لگا، ایک ایک چیز کی تلاشی تھی، ایک چیز کا حساب دیا، کتنے کا فلیٹ خریدا، کدھر سے پیسہ آیا، پیسہ پھر پاکستان کیسا آیا، منی ٹریل دی. 60 دستاویزات تھی سپریم کورٹ میں بتانے کے لیے کہ میرا حلال کی کمائی جو میں پاکستان لے کے آیا ہوں. یہ انہوں نے 300 ارب روپے کا جواب دینا ہے جو یہاں سے باہر گیا ہے، اور ابھی تک سوائے ایک بوگس قطری خط کے ایک جواب نہیں ہے بتانے کے لیے کہ 300 ارب روپیہ باہر کیسے گیا. الٹا نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہاتھ ہلا رہے ہیں، جناب بہت بڑا مارکا مارا، 300 ارب روپیہ آسان نہیں ہوتا چوری کرنا، ہاتھ ہلا رہے ہیں. ادھر باپ بیٹی جمعے کو آ رہے ہیں کہ جی بڑا مظلوم بن کے آئیں گے. پتہ نہیں، میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہی ہوتا کسی مہذب معاشرے میں، یہ برطانیہ میں ہوتا. میں نے اپنی 20 گرمیاں برطانیہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، پروفیشنل میں نے وہاں گزاری. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی مہذب معاشرے میں اگر ان کا پرائم منسٹر پکڑا جاتا 300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں، اس کی مجال نہ ہوتی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا. لوگوں نے آ کے انڈے مارنے تھے اس کو، اس کی اسے بات نکال سکتا اس کی تائید میں. کسی مہذب معاشرے میں جدھر آدھی آبادی آپ کی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہو، جدھر آپ کے 45% بچے اس پاکستان کے آج ان کو بیماری ہو، اور یہ ہمارے لیے سب سے شرمناک چیز ہے، سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب کہ نہ بچوں کا ذہن پوری طرح پڑتا ہے اور نہ ان کا قد پڑتا ہے کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی. 2.5 کروڑ بچے سکولوں میں نہ ہوں، سب سے زیادہ خواتین مرتی ہوں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ کیونکہ ہم بنیادی ضروریات نہ دے سکے ان کو. اس ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر ملک کا 300 ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے جائے، اس کی جرت نہ ہو باہر نکلنے کی. پہلے تو کیس 2 سال، تقریباً 2 سال سے چل رہا ہے، 9 مہینے میں عدالتوں میں کیس چلا اس کا. کسی اور دنیا کے ملک میں 1 مہینے میں فیصلہ آنا تھا، کیونکہ ہم طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ ہمارا المیہ پاکستان کا. نوجوانوں، یہ المیہ
غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر، طاقتور کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ میں ذرا آج جو دوسرا کل تقریر میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف کی، میں شہباز شریف نے جو باتیں کی کہ میری ایک تھیلا بھی کوئی بتا دے میں نے چوری کی ہو تو میرا نام بدل دینا. اس کا نام تو ہم کافی دفعہ بدل چکے ہیں. تو کہتا اب یہ ذرا سنیں، اب یہ سنیں، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ عبدالآباد کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ایشو کو. تو میں ذرا صرف بتانے لگا ہوں کہ شہباز شریف اگر تم کہیں سن رہے ہو تو یہ ذرا دیکھو، یہ رپورٹ ہے پنجاب کے آڈیٹر جنرل کی، یہ تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، پنجاب کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں، یہ پوری رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں ذرا یہ آپ سنیں، سارا بجٹ جو پختونخوا کا سالانہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے سارے پختونخوا کے لیے وہ ہے 110 ارب روپیہ، 110 ارب روپیہ. یہ میرے سامنے 2 سال کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. صرف اس میں آپ کو 9 چیزیں بتاؤں گا جو آڈیٹر جنرل نے بتائی ہے اس ساری رپورٹ میں. اب سنیں ذرا، نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے نقصان ہوا. پہلی چیز، راول پنڈی اسلام آباد میٹرو میں 6 ارب 600 کروڑ روپیہ. دوسرا، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کی ہاؤسنگ سکیمز میں نقصان ہوا 25 ارب روپیہ. سنتے جائیں ذرا، یہ ہے جناب شہباز شریف جس کی ساری ترقی ہوتی ہے اشتہاروں میں. ہر روز اشتہاروں میں شکر ہے اشتہار گئے، نہیں تو اس کی شکل آئی ہوتی تھی، کوئی موٹر وے کا فیتا کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اب یہ ذرا بتائیں کہ یہ وہ شہباز شریف ہے جو پنجاب کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. پھر جی گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کی ہاؤسنگ سکیم 24 ارب روپیہ. گنتے جائیں ذرا. پھر جہان ڈیم راول پنڈی 82 کروڑ روپیہ نقصان. پھر جناب آگے جاؤ، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کی ہاؤسنگ سکیم 8 ارب روپیہ عوام کو نقصان. پھر جناب بورڈ آف ریونیو، پنجاب ریونیو اتھارٹی، ایکسائز ٹیکسیشن اریگیشن ٹرانسپورٹ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ، کتنا نقصان عوام کو؟ 126 ارب روپیہ. گنتے جاؤ ذرا، اپنے فون پہ کیلکولیٹ کرتے جاؤ کتنا بنتا ہے یہ ابھی پختونخوا کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے تو صرف ایک ہی نقصان سے آگے نکل گیا. پھر اس کے بعد کمیونیکیشن ورکس، ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ، چولستان ڈیولپمنٹ، دانش سکول، اس کا کتنا نقصان ہے؟ 100 ارب روپیہ. یہ ہو رہا ہے قوم کو نقصان. پھر آگے فائنینشل مس مینجمنٹ اینڈ لاس ان پنجاب اکاؤنٹس 2017 انہوں نے 44 ارب روپیہ. میں یہ اس لیے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کیونکہ آج کل شہباز شریف بڑا معتبر شکل بنا کے بڑا اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میں، بڑے بھائی تو چلے گئے، اور پھر کہتا ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. شہباز شریف ہم تمہیں کدھر سے فیصلہ لا کے دیں؟ مجھے بتاؤ کون سا فیصلہ قبول ہوگا تمہیں؟ کیا ہم تمہیں برطانیہ کی عدالت میں لے کے جائیں؟ کہتا پاکستان کی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. جب تو آپ مانتے تھے ان ججز کو، جب شہباز شریف آپ کے ٹیلی فون کال جسٹس قیوم کو جا رہی تھی کہ جسٹس قیوم کو کیسے فیصلہ کرنا ہے، وہ تو جج آپ کو قبول تھے. جب آپ کے نیوٹرل امپائر آ گئے تب آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. تو میں آخری ایک بات کر کے اس کے بعد میں صرف مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ عبدالآباد نوجوانوں آپ کے لیے کہ تحریک انصاف کیسے اپنی زندگی بدلے گی. آج فیصلہ آیا ہے ختم نبوت کے اوپر جو حلف کی تبدیلی کرنے کی کوشش کی. آج ظفر الحق، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ نے ایک سوال اور اٹھا دیا ہے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے
کہ جو لا منسٹر تھا شاہد حامد، کہتا ہے اس نے صحیح معنی میں تحقیقات نہیں کی کہ حلف میں تبدیلی آئی ہے۔ اب میں یہ رپورٹ دیکھ کے میں دنگ رہ گیا ہوں۔ ایک حلف میں تبدیلی کیوں آئی تھی نوجوانوں آپ کے لیے؟ 1974 کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ 23 دن بیٹھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے تھے حلف کے اندر 1974 میں۔ اگر یہ تبدیلی لے کے آنی تھی آپ، تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ میں آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ خفیہ طور پہ تبدیلی لائی گئی، اور یہ رپورٹ دیکھ کے مجھے سارے میرے شک دور ہو گئے ہیں کہ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنے کے لیے نواز شریف نے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے یہ حلف کے اندر تبدیلی لے کے آیا ہے، اور اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں مزید انویسٹیگیشن ہو، پتہ چلائے کہ آپ نے یہ جو کیا خفیہ طور پہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے صرف ایک تھا کہ یہ انٹرنیشنل لابی کو خوش کرنا چاہتے تھے، وہی لابی جو انہوں نے ممبئی کے اٹیکس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ پہ ڈالا، وہی لابی کو خوش کرنے کے لیے جو ڈان لیکس تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ سامنے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کرپشن ہے۔ جب تک اس کے ملک کی لیڈرشپ کرپشن میں لگی ہوئی ہے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے 25 جولائی کے بعد ایبٹ آباد کے لوگوں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک نیا نظام لے کے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس ملک کو اکٹھا کرنا ہے۔ جو ملک تقسیم ہوا ہے، سارے ملک میں مختلف جو طبقے ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ جو 27,000 ارب کے قرضے چڑھ گئے ہیں یہ تب تک نہیں اتریں گے جب تک قوم ایک بن جائے، متحد ہو جائے، چاروں صوبے فیصلہ کریں مل کے لوگ کہ ہم اکٹھے ہیں۔ اس ملک میں جب عوام حکومت کے ساتھ مل جائے، وہ جبکہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ اس جذبے سے نکلے کہ یہ جہاد ہے اب ملک کو بچانے کے لیے، جو 1947 کے بعد جب پاکستان بنا تو ہماری یہی سول سروس اور بیوروکریسی نے جہادیوں کی طرح کام کیا، اس طرح پاکستان بچا۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا پاکستان بچے گا 1947 میں۔ وہ وقت آ گیا، ملک اکٹھا ہو، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ سب سے زیادہ ضرورت ہماری سول سروس یعنی بیوروکریسی کی ہے، اس کے اندر ہم میرٹ لے کے آئیں۔ جو پختونخوا کے اندر ہم نے بیوروکریسی کے اندر سیاسی مداخلت ختم کی، جس طرح پولیس میں ختم کی، پروفیشنلزم لے کے آئے، میرٹ لے کے آئے اور عزت دی، اسی طرح باقی سارے پاکستان میں ہم اپنی بیوروکریسی، کیونکہ جو بھی پالیسی حکومت کی ہے جب تک آپ کے ساتھ انتظامیہ یعنی بیوروکریسی وہ جب تک نہیں چلے گی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں آج اپنی سول سروس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو پروفیشنل بنائیں گے، میرٹ لے کے آئیں گے، آپ کو عزت دیں گے۔ وہ نہیں ہوگا جو آج پنجاب کی جو سول سروس ہے وہ شریف خاندان کے نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو شہباز شریف ویسی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جب چاہے ان کو بدنام کر دیتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، ان کو بے عزت کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی سول سروس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ کی ڈگنیٹی بحال کریں گے، آپ کا مقام وہ لے کے آئیں گے جو ایک دفعہ 60s کے اندر 60 کی دہائی میں ہماری بیوروکریسی سارے ایشیا میں سب سے بہترین سول سروس مانی جاتی تھی، اور سارے بڑے بڑے جو کام ہوئے ہماری بیوروکریسی کے ذریعے ہوئے۔ ہم نے بھی ابھی جو بلین ٹری سونامی جو انٹرنیشنلی اب دنیا مانتی ہے کہ سب سے ایک بہت پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، وہ ہماری نظر شاہ تھا، ہمارا سیکٹری تھا، ہمارے نیچے فارسٹ ڈپارٹمنٹ تھی، ہمارا اپنا منسٹر اشتیاق برکی تھا، انہوں نے مل کے اس کو ایک اتنا بڑا پروجیکٹ انٹرنیشنلی جو کامیاب ہوا۔ اسی طرح
ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باہر سے